السلام علیکم دوستو ایک شخص کسی بادشاہ کا بڑا قریب اور وفادار تھا۔ اس وجہ سے وہ کافی اہم تھا۔ وہ جب بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تو یہ مثال بولا کرتا تھا کہ اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں ایک شخص کو اس کے ساتھ بڑا حسد تھا، خواہ کا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ یہ شخص بادشاہ کا مقرب نہ رہے اور کسی طرح اسے بادشاہ سے بدزن کر دیا جائے۔ اس نے لاکھ کوششیں کی مگر ناکام رہا۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک چال چڑھی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر اس نے بادشاہ کو بتایا، یہ شخص آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ کے جوتے تک اٹھاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کا دشمن ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ بولا، تمہارے اس الزام کا ثبوت کیا ہے اور اس الزام کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ حاسد بولا، آپ اس شخص کو شام کے وقت بلائیں اور اپنے قریب کریں، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ حاسد شخص بادشاہ کی مجلس سے نکل کر سیدھا اس آدمی کے پاس چلا گیا، یعنی کہ جو بادشاہ کے قریب تھا، اور اسے کھانے کی دعوت دی اور بادشاہ کے اس مقرب شخص کو اس حاسد شخص کے حسد کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ وہ اسے بھی اپنا دوست ہی سمجھتا تھا اور اس کے ساتھ بھی اس کے اچھے ہی تعلقات تھے۔ حاسد شخص نے اسے کھانا کھلایا جس میں بہت زیادہ لہسن شامل تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ کا وہ مقرب شخص بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ چلنے لگا تو اس نے اس کے جوتے پکڑ لیے اور ساتھ ہی اپنی عادت کے مطابق وہی فقرہ بولا، اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے اپنے اس مقرب شخص سے کہا، ذرا میرے قریب آؤ۔ تو وہ شخص بادشاہ کے قریب ہوا۔ جب وہ بادشاہ کے قریب ہوا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بدبو نہ سونگھ لے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے درباری نے بلا شبہ اس شخص کے بارے میں صحیح بات بتائی تھی، اس کو میرے سے بدبو آتی ہے، اس لیے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا ہے۔ دراصل اس بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے سزا اور جزا لکھ دیتا تھا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ میرا مقرب شخص تو میرے ساتھ مخلص ہی نہیں بلکہ اندر سے میرے مخالف ہے، تو اس نے اپنے چیف سیکرٹری کو ایک خط لکھا اور اس میں لکھا، جب اس تحریر کا حامل شخص تمہارے پاس آئے، یعنی کہ جب اس لیٹر کو پکڑنے والا شخص تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھال اتار دو اور اس میں بس بھر کر میرے پاس بھجوا دو۔ بادشاہ نے اپنے اسی مقرب شخص کو یہ خط دیا اور کہا کہ اسے چیف سیکرٹری کے پاس لے جاؤ۔ تو بادشاہ کا وہ مقرب شخص اس خط کو لے کر دربار سے باہر ہی آیا تو وہی حاسد اسے ملا۔ حاسد نے اس خط کو دیکھا تو پوچھا، ارے یہ تمہارے پاس کیسا خط ہے، ذرا مجھے تو دکھاؤ۔ بادشاہ کے اس مقرب شخص نے کہا، بادشاہ نے مجھے صلے کے طور پر یہ انعام دیا ہے۔ حاسد نے اسے ضد کی، خط مجھے دے دو۔ اس شخص نے کہا، یہ رہا خط اور یہ تمہارا ہو گیا۔ اور پھر وہ حاسد یہ خط لے کر خوشی خوشی چیف سیکرٹری کے پاس جا پہنچا۔ تو جب چیف سیکرٹری نے یہ خط کھولا تو اس خط میں لکھا تھا کہ وہ اسی شخص کو ذبح کر دے جو یہ خط لایا ہے اور اس کی کھال اتار کر بادشاہ کے پاس بھجوائے۔ تو وہ حاسد نے بھی پڑھ لیا اور آگے سے کہنے لگا، نہیں، یہ خط میرے لیے نہیں ہے بلکہ یہ میرے فلاں دوست کا ہے، غلطی سے میں نے لے لیا ہے۔ بادشاہ کا چیف سیکرٹری بولا، دیکھو اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، خط میں واضح طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ جو بھی اس خط کو لائے گا اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بس بار دیا جائے گا۔ اس حاسد شخص نے بڑا وویلا کیا، بڑا شور مچایا کہ ایک بار مجھے بادشاہ کے پاس جانے کا موقع دو، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ چیف سیکرٹری بولا، نہیں، اس خط کے حصول کے بعد تمہارے پاس واپسی کی کوئی صورت نہیں، اب موت ہی تمہارا مقدر ہے۔ چنانچہ چیف سیکرٹری نے اس کو قتل کروا دیا اور اس کی لاش بادشاہ کے پاس بھجوا دی۔ اور جو شخص بادشاہ کا بڑا قریب تھا وہ اپنی عادت کے مطابق دربار پر پہنچا اور اتفاق سے اپنی عادت کے مطابق اس نے وہی مثال جو بادشاہ کے سامنے بولا کرتا تھا دوبارہ بول دی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ اس نے اپنے اس درباری کی لاش اپنے پاس دیکھی اور اس شخص کو زندہ دیکھا جس کو اس نے مارنے کا کہا تھا۔ تو بڑے تعجب سے بادشاہ نے پوچھا اپنے اس مقرب شخص کو کہ میرے خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں آپ کا خط لے کر نکلا تو مجھے وہ شخص ملا، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ خط اس کو دے دو، چنانچہ میں نے خط اس کو دے دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، کل جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس شخص نے مجھے کھانے کی دعوت دی جس میں مجھے خوب لہسن کھلایا گیا، میں نے ہاتھ منہ پر اس لیے رکھا تھا کہ کہیں آپ کو اس کی ناگوار بو سے تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا، تم سچ اور درست کہتے ہو، اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے جاؤ۔ تمہارا قول درست تھا کہ برائی کرنے والا اپنے کرتوت کا مزہ خود چکھ لیتا ہے، یعنی کنواں کھودنے والا خود ہی اسی میں جا گرتا ہے۔
ناظرین، اسی طرح کی دلچسپ اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔